قرآن مجید کے 25 نبی، ہر نبی کا راز، ہر قوم کا انجام۔ قرآن مجید نے صرف انہی 25 نبیوں کا نام کیوں لیا؟ حیرت انگیز وجہ جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک پہنچایا، کبھی طوفانوں کا سامنا کیا، کبھی ظالم بادشاہوں کی قید و بند، کبھی پہاڑوں میں تنہا اور کبھی شہروں کے بیچ توحید کی صدا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، جب انبیاء کرام لاکھوں تھے تو قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر کیوں؟ باقیوں کے نام کہاں گئے؟ اس راز سے بھی آج کی ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی اور تاریخی سفر ہے جس میں آپ کو ترتیب وار قرآن مجید کے 25 انبیاء کرام سے ملوایا جائے گا۔ ان کی زندگی کے بڑے واقعات، ان کا مشن اور ان کے زمانے کے جغرافیائی مقامات، سب کچھ آپ کو دکھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی زمین پر اتارے گئے، لیکن کہاں؟ اس کا پتہ آپ کو آج کی ویڈیو میں چلے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن کیوں؟ یہ بھی آج آپ جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، 900 سال تک صبر و دعوت، پھر طوفان، کشتی اور ایک پہاڑ پر ٹھہرنا، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیا وہ مقام آج بھی باقی ہے؟ آئیے ویڈیو میں سب دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جب کائنات میں کوئی انسان نہ تھا، نہ شہر، نہ گاؤں، نہ آبادی، تب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کا پتلا بنایا، اسے شکل دی، پھر اس میں روح پھونکی۔ یوں دنیا کے پہلے انسان نے آنکھ کھولی، اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ نہ صرف پہلے انسان تھے، بلکہ پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی، چیزوں کے نام سکھائے، اور سب مخلوقات پر ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بسایا۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی، مگر ایک درخت سے روکا گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ یہ انسان کی پہلی لغزش تھی، لیکن اس کے بعد پہلی توبہ بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا، کیونکہ زمین ہی انسان کا اصل مقام تھا، جہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے علاقے آدمس پیک پر اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا۔ بعد میں دونوں نے عرفات کے میدان میں دوبارہ ملاقات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو توحید، سچائی اور نیکی کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اچھائی کے راستے پر چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن توبہ سے وہ اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے، اور یہی انسان کی اصل شناخت ہے، بندگی، توبہ اور اطاعت۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان کی اولاد میں جاری رکھا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جس دوسرے نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کا چراغ انہی کے ہاتھوں میں آیا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 بار ذکر آیا ہے، ایک بار سورۃ المریم میں اور دوسری بار سورۃ الانبیاء میں، جہاں انہیں سچا نبی، صابر اور بلند مقام والا قرار دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض کتب میں اخنوخ بتایا گیا ہے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے صرف چند نسلوں بعد تک جا پہنچتا ہے، اور روایت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کی خاص دولت بھی عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سیکھا۔ انہوں نے لباس سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، علم نجوم، فلکیات، وقت کی تقسیم اور حساب کی بنیاد رکھی، اور انسانوں کو نظم و ضبط اور عبادات اور تہذیب سکھائی۔ ان کی شخصیت نہایت پرسکون، عبادت گزار اور بصیرت والی تھی۔ ان کے دور میں لوگوں نے علم، عقل اور نیکی کی طرف رجوع کیا۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ مگر اصل حیرت انگیز بات ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیا، اور وہ تھا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کی عمر بڑھانے کی سفارش کریں تاکہ وہ مزید نیک عمل کر سکیں۔ فرشتہ انہیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں بلند مقام پر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جسے قرآن مجید نے مقاماً علیہ کہا، یعنی انتہائی بلند، خاص اور برگزیدہ مقام۔ یہ واقعہ صرف جسمانی بلندی نہیں، یہ دراصل اس کردار، تقوی اور علم کی پہچان تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اللہ نے ان کی دعا، ان کی عبادت اور ان کا اخلاص اتنا پسند فرمایا کہ زمین کی زندگی میں ہی انہیں آسمانی مقام عطا کر دیا۔ ان کی نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر کوئی بندہ خالص ہو جائے علم میں، عمل میں اور نیت میں، تو وہ اللہ کے نزدیک زمین پر بھی معزز ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی بلند۔ اور اب ناظرین، نبوت کی روشنی آگے بڑھنے والی ہے ایسی قوم کی طرف جو سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی، جن کے دل سخت ہو چکے تھے اور جنہیں سمجھانے والا نبی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے سینکڑوں سالوں تک ایک ہی بات دہراتے دہراتے زندگی گزار دی، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ طوفان آ جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، نہ دل بدلے، نہ چہرے جھکے، بلکہ وہ تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ بوڑھا ہمیں کیا سمجھائے گا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد سے، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، ایسی کشتی جو زمین پر نہیں ایمان پر تیرے گی، ایسی کشتی جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان کو بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں، بیاباں میں کشتی بنانا شروع کی۔ قوم نے خوب مذاق اڑایا، اوہ نوح، تم تو نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، آسمان برسنے لگا، وہی لوگ جو ہنستے تھے اب پانی میں ڈوبنے لگے، بس وہی بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایک نظام کا طوفان تھا جو اللہ کے مقابل سر اٹھانے والوں کو بہا لے گیا۔ کشتی آخرکار ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے نسل انسانی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وقت کی لہریں بغاوت پر چڑھ دوڑیں تو نجات صرف ایمان کے تختے پر ہی ملتی ہے، اور جب پانی تھما، زمین نے سقوط پایا، تو نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی بستیوں اور اپنی عمارتوں پر ناز تھا۔ ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ایک ایسا نبی جو تنہا تھا لیکن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف مابعوث کیے گئے اور جنہوں نے اپنی سادہ سی آواز میں طاقتوں کو للکارا، اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، وقت گزرا، نسلیں آگے بڑھیں، لیکن پھر انسان وہی پرانی غلطی دہرانے لگے، اللہ کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگے۔
ایک ایسی ہی قوم تھی عاد، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے زمین پر ایسے محلات بنائے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، پہاڑوں کو تراشا، عمدہ ستونوں والی عمارتیں بنائیں اور کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ قوم جسمانی طاقت میں بے مثال تھی اور اپنے وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ایسی سرکش، غرور میں ڈوبی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت سادہ، نرم خو اور راست گو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو تم غرور میں مبتلا ہو، یہ طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ مگر قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ کہنے لگے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کیوں مانیں ہم تمہاری بات؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے رہے، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی غرور، یہی انکار ان پر اللہ کے عذاب کو لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک، مسلسل، تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ دوستو، ستون، وہی محلات، وہی طاقت، سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صرف وہ بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے، طاقت، غرور، عمارتیں یہ سب فانی ہیں، باقی رہتی ہے تو صرف وہ آواز جو اللہ کے دین کے لیے بلند کی جائے۔ اور نبوت کی یہ آواز اب جانے والی تھی ایک اور قوم کے دروازے پر، ایسی قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم زمین کے سب سے مہذب لوگ ہیں۔ اگلا نبی وہ تھا جسے اللہ نے ایک اونٹنی کے ذریعے قوم کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 9 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، پیدائشی، ذہین، نیک اور اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو وہی قوم جس نے ان پر فخر کیا تھا انہیں جھٹلانے لگی۔ قوم سمود زمین پر تعمیرات کی ماہر تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے، ایسی عمارتیں جن پر وہ کہتے تھے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، مگر دل ان کے سخت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا، اسی نے یہ پہاڑ تمہارے لیے نرم کیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر وہ منظر آیا جب ایک چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اس میں سے ایک زندہ، کامل، غیر معمولی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن انکار کرنے والوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے ایذا نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم سب۔ کچھ دن گزرے، لیکن آخرکار قوم سمود نے وہی کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب آئے گا۔ پھر وہی ہوا، زمین کانپ اٹھی، ایک ہولناک چیخ نے ان کے غرور سے بنے محلات کو ریت میں بدل دیا۔ وہ مہذب کہلانے والی قوم عبرت کا نشان بن گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام بچ جانے والوں کے ساتھ نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانی اگر دل کو نہ ہلا سکے تو وہ نشان زمین کو ضرور ہلا دیتا ہے۔ اور اب نبوت کا قافلہ جاری رہا، ایک بازاروں میں بسی قوم کی طرف جہاں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور مال کی محبت نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا انداز بیاں انتہائی فصیح، مؤثر اور عقل کو چھو لینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کی قوم کی طرف بھیجا، ایک ایسی قوم جو بظاہر تہذیب یافتہ مگر دلوں سے بددیانت اور دنیا پرست ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، تجارت میں جھوٹ بولتے اور جب کوئی سچ بات کہتا تو ہنسی اڑاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو،
ترازو پورا کرو، تجارت میں عدل کرو، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو کیا تم اس نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے؟ لیکن قوم مدین کا جواب وہی پرانا تھا۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ پھر انہوں نے دھمکی دی، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں اگر واپس آ گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تم کن الفاظ میں گمراہی کی دعوت دے رہے ہو۔ انہوں نے دن رات سمجھایا، لیکن دلوں پر کفر لگ چکے تھے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، ایک ہولناک زلزلہ آیا جس نے پوری بستی کو لرزا دیا، اور وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اب خود زمین کے نیچے برابر ہو چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، دیانت داری صرف تجارت کا اصول نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب قوم ناپ تول میں خیانت کرتی ہے تو اللہ کا میزان اسے سیدھا کر دیتا ہے، چاہے وہ سزا کے ذریعے ہو۔ اور اب ناظرین، نبوت کا یہ قافلہ پہنچنے والا ہے ایسے 2 شہروں کی بستی میں جہاں گناہ نے سرعام چادر اوڑھ لی تھی، جہاں شرم بیچ دی گئی اور جہاں بدعمالی کو قانون بنا دیا گیا۔ یہ وہ بستی تھی جس پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی کانپی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایسا نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا تھا، مگر غیرت ایمان میں کسی بڑے سے کم نہ تھا۔ اگلے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ نبی جنہیں قرآن مجید میں 27 مرتبہ یاد کیا گیا۔ ناظرین، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، قوم سدوم۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اس گناہ کو فخر سے انجام دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری بستی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو راتوں رات نکال دیا، اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایسی پتھروں کی بارش برسی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے، وہ بستیاں الٹتی گئیں اور ان پر ایسی بارش برسائی گئی جو ظالموں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، گناہ کو جب قانون بنا لیا جائے تو اللہ کا انصاف دیر نہیں کرتا، اور جو پاکیزگی، غیرت اور حق پر ڈٹا رہے وہی اللہ کا سچا بندہ ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت مشترکہ طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا، جنہوں نے ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی پوری زندگی توحید کے لیے جنگ تھی۔ کبھی بت شکن بنے، کبھی بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور کبھی آگ میں ڈالے گئے، مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ اللہ نے ان سے وہ قربانی مانگی جسے سن کر دل کانپ جائے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ، اور جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد میں آج بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ، میری نسل میں بھی نبی بھیج۔ اس دعا کے نتیجے میں آخر کار آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف، وہ بیٹا جو اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کو تیار تھا اور جسے قرآن مجید میں 12 مرتبہ یاد کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہی جنہیں اللہ کے حکم پر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا گیا، جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ انہیں بچپن ہی سے قربانی اور فرما برداری کی تربیت ملی، اور پھر وہ لمحہ آیا
جب باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، بیٹے نے سنا تو کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے سر تسلیم خم ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد انہیں ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک دمبا بھیج کر اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس بھائی کی طرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا اور جسے خاندان نبوت کی دوسری بڑی شاخ کہا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک بڑھاپے میں عطا ہونے والا معجزاتی بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیدائش پر خوشی سے کہا، کیا بڑھاپے میں بیٹا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، یہی تو میرا کرم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے صبر، شکر اور دعا کے ساتھ زندگی گزاری۔ انہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا گھرانہ نبوت کی برکتوں سے بھر گیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ دعا جاری رکھو۔ اور اب ہم چلتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا اور جن کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب عطا فرمایا اور انہی کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں نکلیں۔ ان میں سب سے مشہور بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب ان کا لاڈلا بیٹا یوسف علیہ السلام، جسے وہ چاہتے تھے، ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ انہوں نے سالوں تک صبر کیا، آنکھوں کی بینائی کھو دی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ بس یہی کہتے رہے، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ یقین اور دعا کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جس کی کہانی کو قرآن نے سب سے احسن القصص کہا، جس کی زندگی غلامی سے بادشاہی تک کا حیران کن سفر ہے۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی حسد کا شکار ہو کر بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، مگر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قید میں بھی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں وزیر بنا دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے سالوں بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت اور اخلاص کی روشن مثال قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی اللہ کی رضا سے تاج میں بدل سکتی ہیں۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر کی پہچان بنایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے سب کچھ واپس عطا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جن کے بارے میں کم معلومات ہیں لیکن قرآن انہیں صابر اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے اور جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف حق کا علم بلند کیا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور تورات لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، جنہیں ان کے معاون کے طور پر نبوت عطا ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا مگر انکار کے بدلے انہیں بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے اور وہیں توبہ و ندامت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو پاکیزگی، نرمی اور حق گوئی کے عظیم نمونے تھے، جنہیں حق کے بدلے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو معجزات سے بھرپور زندگی کے مالک تھے
پیدائش سے لے کر کلام کرنے تک، اور آخرکار اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت سے قبل واپس بھی آئیں گے، اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھے قرآن مجید کے وہ 25 عظیم انبیاء جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہر ایک نبی کی زندگی میں سبق، قربانی، صبر اور توحید کا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم صرف ان کے نام نہ جانیں بلکہ ان کے راستوں کو بھی اپنائیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن مجید میں صرف 25 کے نام ہی کیوں ہیں؟ تو آئیے اس کا مختصر اور مؤثر جواب بھی سن لیں تاکہ یہ ویڈیو ایک مکمل، جامع اور ہدایت سے بھرپور اختتام تک پہنچے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو سچ، روشنی اور ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن قرآن مجید کا مقصد ناموں کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ ہدایت کا پیغام دینا تھا۔ قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے واقعات، آزمائش اور جد و جہد ہماری اصلاح، نصیحت اور عبرت کے لیے زیادہ مؤثر تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ 25 وہ منتخب انبیاء ہیں جن کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حق کی راہ پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔